ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید المرسلین شفیع للمذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ واجب الاحترام بھائیوں، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا ایک حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب الرحمن ارشاد فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے قبول کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں، جو حکم تمہیں عطا کریں اسے قبول کرو، فخذوہ، اسے پکڑ لو، من وعن، اسے تسلیم کرو، اس پر عمل کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں روکیں اس سے منع ہو جاؤ، رک جاؤ، اور ساتھ حکم دیا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے امت کو 5 باتوں کی وصیت فرمائی، 5 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ کلمے سیکھ لے، جو مجھ سے یہ کلمے سیکھ لے پھر ان پر عمل کرے اور اسے اس بندے کو سکھائے جو اس پر عمل کرے، یعنی خود بھی سیکھ کر عمل کرے، لوگوں کو سکھائے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاخذ بیدی فعد خمسا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا پھر 5 باتیں گنوائیں، 5 باتوں کو شمار کیا۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے میرے صحابی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، تو سب سے بڑا عابد بن جائے گا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ دوسری بات فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ تیسری فرمایا وَأَحْسِن
الا جاری کا تکم مومنا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مومن بن جائے گا۔ چوتھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو چیز تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے سارے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کر، تکم مسلمہ، تو مسلمان بن جائے گا۔ پانچویں چیز فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، میرے صحابی زیادہ ہنسا نہ کر، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ان پانچ باتوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا، اور حکم ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ کلمات سیکھ لے، ان پر عمل کرنا ہے، اسے لوگوں کو سکھانا ہے تاکہ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلی بات فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، تو سب سے بڑا عابد، عبادت گزار بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد بننے کا نسخہ بیان فرما دیا کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں نا ان سے بچ، ان کو اپنے اوپر حرام کر لے، انہیں حرام سمجھ، تو اللہ کا عبادت گزار بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حرام کردہ چیزوں کا ذکر فرمایا، سورۃ الانعام 8واں پارہ فرمایا قل، فرما دیجیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعالو لوگو آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں تم پر حرام کی ہیں۔ فرمایا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی، فرمایا تم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ شرک کرنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی حرام قرار دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، اولاد کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے۔ نحن نرزقکم ایاہم، فرمایا ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولادوں کے رزق کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد جو چیز حرام کی، فرمایا ولا تقربوا الفواحش، تم نے بے حیائی کے قریب نہیں جانا، ما ظاہر منہا و ما بطن، بے حیائی ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، پانچویں جو چیز اللہ نے حرام کی، فرمایا نہ حق کسی کا خون نہیں بہانا۔ پھر فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال ہڑپ نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ ناپ تول کے اندر کمی، ناپ ہو یا تول ہو، اس کے اندر کمی اللہ نے حرام کی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر کسی معاملے میں فیصلہ کرنا پڑ جائے تو انصاف کرنا ہے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے قرابت دار ہی سامنے کیوں نہ ہو، عدل و انصاف کرنا ہے، نا انصافی کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور وعدوں کو پورا کرنا ہے، یعنی وعدہ خلافی کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے رب کی تمہیں نصیحت ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ شرک کرنا حرام کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کیا ہے، اولاد کا قتل بھوک ننگ کی ڈر سے اللہ نے حرام کیا ہے، بے حیائی کو اللہ نے حرام کیا ہے، مومن جان کو قتل کرنا یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد فرمایا یتیم کا مال نہیں کھانا اللہ نے حرام کیا ہے۔ فرمایا ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی، نا انصافی نہیں کرنی، انصاف کے ساتھ تولنا ہے، ناپ تول کی کمی اللہ نے حرام کی ہے۔
اس کے بعد فرمایا ناانصافی نہیں کرنی، ہم نے اسے حرام کیا ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، وعدے کی خلاف ورزی بھی اللہ رب الرحمن نے حرام کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے بھی ہم تک وہ باتیں پہنچی جو اللہ نے دین اسلام کے اندر حرام کیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اے میرے صحابہ، اے میری امتیوں، اللہ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے، ماں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ نے تمہاری ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کی ہے۔ فرمایا وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَمَنَعَ وَهَاتِ، فضول سوال کرنا، فضول ہی مانگنا، اور اگر کوئی چیز مانگے تو اسے نہ دینا، اللہ نے اس چیز کو بھی حرام کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ فرمایا اتق المحارم، میرے صحابہ، میرے امتیوں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پہلی چیز کہ حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، تم سب سے بڑے عابد عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری چیز فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہیں عطا کر دیا ہے، جو تقسیم تیرے حصے آ گئی ہے، ورضا اس پر راضی ہو جا، تکن اغن الناس، تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب انسان اللہ کے دیے اوپر راضی ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے، تو وہ خود غنی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی امت کو نصیحت وصیت فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابی، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا ہے۔ حضرات محترم، مال زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، جائیداد جتنی بھی ہے، اللہ نے جو دے دیا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے۔ وہ عالم ما کان و ما یکون ہے، یعنی دنیا کے اندر جو ہو چکا اسے پتہ ہے، جو ہوگا وہ بھی اسے پتہ ہے، کسے کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس مقام پر رکھنا ہے، یہ مالک العلام کو سب سے زیادہ علم ہے۔ اس لیے اس نے تقسیم فرما دی، فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، میرے صحابی، اللہ نے جو تیری تقسیم تیرے حصے میں کر دی ہے نا، اس پر راضی ہو جا۔ حضرات محترم، یہ مال دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، مال لے کر بھی آزماتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پائی پیسہ جائیداد نہ ہو، ماڑا فقیر ہو، غریب ہو، اسی کی آزمائش ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتاہ، اللہ نے بندے کو جو کچھ عطا کیا ہے نا، اللہ اس کے ذریعے بندے کی آزمائش کرتے ہیں۔ مال دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، مال لے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد واپس لے کر بھی آزماتے ہیں۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہاری آزمائش کا سبب ہیں۔ تو فرمایا فمن راضی بما قسم اللہ، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ رب رحمان اس کے رزق میں بارک اللہ لہ فی ووسعہ، برکت فرما دیتے ہیں، کشادگی فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس کی ناشکری کرتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، فرمایا جو راضی نہیں نہ ہوتا، ناشکری کرتا ہے، ہر وقت اس کی زبان شکوے کرتی رہتی ہے، فرمایا لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، اللہ پھر برکت بھی اٹھا لیتے ہیں، مال کے اندر برکت بھی نہیں رہتی۔ پہلی بات اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، بندہ سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ دوسری بات، اللہ نے جو تقسیم تیرے حصے کر دی، جو مال تجھے دے دیا، اس کی رضا پر راضی ہو جانا ہے، اللہ تیرے لیے برکتیں بھی کرے گا۔ تکن اغن الناس، تو لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اے میرے صحابی، اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کر، تکن مومنہ، تو مومن بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ہمسایوں کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت نصیحت کے ذریعے امت تک پہنچائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دے کر بھیجا نبی پاک کے پاس۔ حضرت جبریل ہمسائے کے حقوق کے بارے میں رسول اللہ کو تاکید کرتے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہمسائے کو وراثت کے اندر حصہ دار مقرر کر دیا جائے گا، اس کے اتنے حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، خزانوں کا مالک، غوث العظم، سب سے بڑا مددگار صرف اور صرف اللہ ہے۔ بگڑیاں بنانے والا وہی، اولادیں دینے والا وہی، زندگی اور موت کا قادر وہی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جس کا یہ ایمان ہے نا اللہ کی ذات پر، عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ، نظر نیاز کے لائق ہے تو صرف اللہ، اپنی توحید میں بھی یکتا ہے، عبادت میں بھی یکتا ہے۔ فرمایا جو اس طرح اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا اور آخرت کے دن پر اس کا یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں مجھ سے سوال جواب ہوں گے۔ فرمایا فلا یؤذی جارہ، وہ بندہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ ہمسایہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، ماڑا ہے یا تگڑا، امیر ہے یا غریب، آپ کی طرف سے اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اوذوا باللہ من جار السوء فی دار المقام، جن گھروں میں تم رہتے ہو نا ان کے برے ہمسائے ہونے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ حضرات محترم، اگر انسان کسی ہمسائے کے لیے برا ہے تو اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں مذمت کی ہے کہ میرے صحابہ برے ہمسائے سے پناہ طلب کرو۔ چہ جائے کہ انسان خود برا بن جائے کسی کے لیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ دوسری حدیث پاک فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کون ایسا بدبخت ہے جس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی اور فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے؟ فرمایا ایسا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ دیکھ لیجئے 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا بندہ وہ بھی مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔ تو حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے ساتھ نیکی کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، میرے صحابی اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کر تم مومن بن جائے گا۔ ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنا مومن ہونا ہے۔ چوتھی چیز فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے بھی وہ چیز پسند کر تو جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ بندہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے عزت کے ساتھ بلائیں، بندہ چاہتا ہے کہ میری ماں بہن کے ساتھ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بھی یہ کچھ پسند کر جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر تو کسی کی ماں اور بہن کو بری نظر سے دیکھے گا تو تم مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تکم مسلمہ، تو مسلمان بن جائے گا۔
بندہ چاہتا ہے نا کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے عزت سے بلائیں، تو اسے چاہیے کہ لوگوں کی بھی عزت کرے، لوگوں کو بھی عزت سے پکارے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ میری ماں بہن کی طرف لوگ عزت سے دیکھیں، یہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسے چاہیے کہ لوگوں کے لیے بھی یہی چیز پسند کرے۔ فرمایا تکم مسلمہ، تو مسلمان بن جائے گا۔ اور دوسری روایت مبارک فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب لنفسی ما یحب لغیرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو معاشرتی طور پر جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں نا اچھا پسند کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی پسند کریں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کے لیے بھی وہ پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ تکم مسلمہ، فرمایا تم مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچویں اور آخری بات فرمایا ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا نہ کر، زیادہ ہنسا نہ کر۔ فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب رحمان قرآن مجید کے اندر بھی یہی حکم دے رہے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ نے جو چیزیں وحی کے ذریعے مجھے سکھائی ہیں، مجھے بتلائی ہیں، اگر میں تمہارے سامنے بیان کر دوں، فرمایا پھر تم ہنسنا چھوڑ دو، رونا شروع ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے عذابوں کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے، جہنم کے عذابوں کے بارے میں بتایا ہے، آپ کا امتی تو نہیں نہ جانتا۔ فرمایا اگر تم جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو، رونا شروع ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہوگا تو اللہ کی عبادت پر راضی نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے ارد گرد اپنے آپ پر نظر ڈالیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہیں، ان کے اندر ایسے ایسے سافٹ ویئر ہیں، ایپس ہیں جن پر ہر وقت فنی کلپس، کبھی کسی کی عزت پر ہنسا جا رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اس پر ہنسا جا رہا ہے، کبھی کسی طرح کبھی کس طرح، ہر وقت ہنسنے کے اندر ہر احساس کو بناوٹی بنا دیا گیا ہے، ہر احساس کو بناوٹی بنا دیا گیا ہے۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، نصیحت ہے، فرمایا ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا نہ کرو، بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان کو رونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، نامہ اعمال سامنے کھلا ہوا ہوگا۔ قرآن سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، بندیا اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج محاسبہ کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ ظاہر ہے جب انسان اپنی ہی کتاب اپنے سامنے کھلی ہوئی دیکھ لے گا، فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس میں کوئی چھوٹی بات چھپی ہوگی نہ بڑی بات چھپی ہوگی، الا احصاھا، ہر چیز شمار کی ہوئی ہوگی، درج کی ہوئی ہوگی، تحریر کی ہوئی ہوگی، لکھی ہوئی ہوگی۔ اگر بندے نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہے، لکھی ہوئی ہوگی۔ چھوٹے سے چھوٹا چھپ کر گناہ رات کی تاریکیوں کے اندر لوگوں کی دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر بھی کیا ہے تو نامہ اعمال میں درج ہوگا، بندہ دیکھ لے گا۔ فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہوگی، بندہ دیکھے گا، پڑھے گا، اعتراف کرے گا، ہاں یہ نیکی میں نے کی تھی، یہ گناہ میں نے کیا تھا۔ جب انسان کے اندر یہ چیز، یہ خیال، یہ تصور پیدا ہوگا، پھر اسے اپنے گناہوں پر رونا آئے گا، پھر ہنسی نہیں آئے گی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، میرے صحابہ، اے میرے صحابی اپنے گناہوں پر رویا کر۔
تو زیادہ ہنسنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، جب انسان کا دل مردہ ہوگا تو اللہ کی عبادت کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے ذریعے 5 وصیتیں امت تک پہنچائی ہیں، ہم نے آج آپ تک پہنچا دی الحمدللہ۔ اللہ قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 چیزیں فرمایا، حرام چیزوں سے ارتکاب کرو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سے غنی بن جاؤ گے۔ تیسری فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی فرمایا جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ پنجویں نصیحت فرمایا زیادہ ہنسیا نہ کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 نصیحتیں اپنانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سبق کو اچھی طرح یاد کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ فوت شدگان میں سے بالخصوص ہمارے دوست، ہمارے بھائی ابو سفیان ڈوگر چھینا گاؤں سے، ان کے والد محترم 1-2 دن قبل انتقال کر گئے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان سمیت تمام مسلمانوں کی کامل بخشش فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تیرے جتنے بندے جہاں جہاں پر بیمار ہیں اللہ تو سب کو جانتا ہے، مولا سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تیرے جتنے بندے فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اللہ ان کا اگلا جہان اچھا فرما۔ الہ العالمین ان کی نیکیوں کو قبول و منظور فرما، الہ العالمین ان کے گناہوں سے درگزر فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنتوں کے باغ بنا۔ الہ العالمین ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے، اللہ جو بتقاضا بشریت ہو گئے، اللہ سب اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 وصیتیں نصیحتیں سنی ہیں، الہ العالمین ان کو یاد کرنے کی، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کی نیک جائز حاجات خواہشات دلی مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔